بسم الله الرحمن الرحيم. تحمل شدة البرد في الدعوة إلى الله تعالى. أخرج أحمد والنسائي والطبراني عن أبي ريحانة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأوينا ذات ليلة إلى شرف فأصابنا برد شديد حتى رأيت الرجال يحفر أحدهم الحفرة فيدخل فيها ويلقي عليه حجفته، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يحرسنا الليلة فأدعو له بدعاء يصيب فضله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. قال: من أنت؟ قال: فلان. قال: إذنه. فدنا فأخذ ببعض ثيابه ثم استفتح الدعاء، فلما سمعت قلت: أنا رجل. قال: من أنت؟ قال: أبو ريحانة. قال: فدعا لي دون ما دعا لصاحبي، ثم قال: حرمت النار على عين حرست في سبيل الله. الحديث كذا في الإصابة. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات، وأخرجه البيهقي أيضا بنحوه. وفي الباب حديث حذيفة رضي الله عنه كما سيأتي. تحمل قلة الثياب في الدعوة إلى الله تعالى. أخرج الطبراني عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال: لقد رأيت حمزة رضي الله عنه وما وجدنا له ثوبا نكفنه فيه غير بردة، إذا غطينا بها رجله خرج رأسه، وإذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فغطينا رأسه ووضعنا على رجليه إزخر، كذا في المنتخب. وأخرج الطبراني والبيهقي عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فجعل يعتذر إلي وأنا ألومه، فحضرت الصلاة فخرجت فدخلت على ابنتي وهي تحت شرحجيل بن حسنة رضي الله عنه، فوجدت شرحجيل في البيت، فقلت: قد حضرت الصلاة وأنت في البيت، وجعلت ألومه، فقال: يا خالة لا تلوميني، فإنه كان لي ثوب فاستعاره النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: بأبي وأمي كنت ألومه منذ اليوم وهذه حاله وأنا لا أشعر. فقال شرحجيل: ما كان إلا ردعا رقعناه، كذا في الترغيب. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعليه عباءة قد خلاها على صدره بخلال، إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فأقرأه من الله السلام، وقال: يا رسول الله، ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلاها على صدره بخلال؟ قال: يا جبريل، أنفق ماله علي قبل الفتح. قال: فأقرئه من الله السلام وقل له: يقول لك ربك: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن جبريل يقرئك السلام من الله ويقول: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فبكى أبو بكر وقال: أعلى ربي أغضب، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض. وأخرج أيضا أبو نعيم في فضائل الصحابة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه. قال ابن كثير: فيه غرابة شديدة. وشيخ الطبراني عبد الرحمن بن معاوية العتبي، وشيخه محمد بن نصير الفارسي، لا أعرفهما ولم أرى أحدا ذكرهما، كذا في المنتخب كنز العمال. میرا محترم بزرگ و دوستو، چیزوں اور شکلوں اور اسباب کی بنیاد پر دین نہ زندگی میں آتا ہے نہ عالم میں عام ہوتا ہے۔ دین جب بھی جہاں بھی زندہ ہوا، قائم ہوا اور مضبوطی پکڑی، وہ قربانی بنیاد بنی، قربانی بنیاد بنی۔ اگر آج کے دور میں یہ سمجھیں کہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ دین کے پہنچانے کے لیے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی کہ ان کے ذریعے دین کو پہنچاؤ، کہ اگر واقعتاً دین کے پہنچانے کے لیے اللہ کے نزدیک یہ مقبول ہوتے ہیں اسباب، تو یہ اسباب اللہ رب العزت انبیاء اور صحابہ کو دیتے ہیں، کیونکہ دین کی ابتدا یعنی پورا عالم میں عام ہونے کی جو ابتدا
جس جماعت سے لینی تھی وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ تو اللہ رب العزت یہ تمام اسباب یہ صحابہ کو دیتے۔ اگر واقعتاً اللہ کے یہاں یہ مقبول ہوتے اور دین کے پھیلنے کا یہ سبب ہوتے، دین کے پھیلنے کا اگر یہ سبب ہوتے تو اللہ انبیاء کو دیتے، صحابہ کو دیتے یہ سبب۔ لیکن دین قربانیوں کے راستے سے ہوتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ مجاہدہ کہ اپنے اعتبار سے نہیں، مجاہدہ اپنے اعتبار سے نہیں بلکہ مجاہدہ جس طرح عبادت کا مجاہدہ سنت طریقے سے ہٹا ہوا ہے، یعنی سنت سے ہٹا ہوا ہے، عبادت تو کی لیکن سنت سے الگ ہٹ اپنے اعتبار سے کی، تو وہ عبادت کا مجاہدہ کیا کام دے گا؟ جب عبادت کا مجاہدہ سنت کے بغیر قبول نہیں ہے تو دعوت کا مجاہدہ بغیر سنت کے کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ ہے سبب، بغیر سنت کے کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ جب عبادت کا مجاہدہ سنت سے ہٹا ہوا ہے، ایسی ہے غلط تو نہیں بول نہیں، بات تو حق ہے، بتانے کی ترتیب سنت کا مجاہدہ، یعنی ایک شخص نے عبادت کی بڑے مجاہدوں سے کی لیکن اس کی عبادت سنت سے ہٹی ہوئی ہے، صحابہ کے انبیاء یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور صحابہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، اس کی عبادت کا مجاہدہ اس کو کیا کام دے گا؟ تو دعوت کا مجاہدہ بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کے طریقے کے بغیر کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ کیسے اس سے برکات، ثمرات اور کیسے ہدایت کے فیصلے اور تربیت کے فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تربیت کے فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے دعوت کی محنت کی تو ہے لیکن اس عزم کے ساتھ، اس ارادے عزم اور ان مجاہدوں اور ان طریقوں پہ نہیں کی ہے، صحابہ کے جذبے اور ان کے طریقے کے مطابق ابھی محنت نہیں کی ہے۔ یہ تھا صحابہ نے محنت کی ہے، قلت سبب یعنی کم سبب میں اللہ کی دین کی محنت کر کے دکھائے صحابہ نے، کم سبب میں، اور ہم سارے اسباب مہیا ہیں اس کے باوجود کتنے عذر ہمارے سامنے، کتنے عذر۔ تو قلت اسباب میں صحابہ نے محنت کر کے دکھایا اور ہم کثرت اسباب میں محنت نہیں کر پا رہے، اور اپنی چاہتوں کو اور اپنے ارادوں کو، جو اپنی خواہشات کو صحابہ نے کس طرح دبایا اللہ کی دین کی محنت کے سامنے، اللہ کی دین کی محنت کس سطح کے تھے صحابہ، لیکن دین اختیار کرنے کی بنیاد پر اور دین کی محنت کی بنیاد پر اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنے کو کھپا دیا، اپنے بنانے کی فکر نہیں کی، اپنے بنانے کی فکر نہیں کی انہوں نے، نہ اپنے بنانے کی فکر کی نہ اپنی نسلوں کی بنانے کی فکر کی، مطلب فکر دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ کے تو وعدے ہیں کہ دنیا آخرت کے۔ تو یہ ہے، اگر ہم یہ اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ سبب زیادہ ہو جائیں پھر محنت کریں گے کہ نہیں، اللہ رب العزت ایسوں سے محنت نہیں، نہ ایسے ذہن رکھنے والوں سے لیں گے، نہ ایسے ارادے اور ایسے منتظر رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ کام نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسوں سے سب سے زیادہ کام لیا ہے جن کے پاس سب سے زیادہ کم سبب ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ کم سبب ہے، ہر اعتبار سے، ہر لائن کے اسباب جتنے زیادہ کم، اللہ نے اتنے زیادہ کام دیا ہے۔ یہ تو دھوکہ ہے بہت بڑا کہ یوں ہو جائے تو یوں کر لیں گے، یوں ہو جائے تو یوں کر لیں گے۔ تو یہ ہے عنوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا دعوت اللہ کی وجہ سے، یعنی اللہ کے دین کی محنت کی وجہ سے، اللہ کی دین کی محنت کی وجہ سے سخت سردی کو برداشت کرنا۔ حالات کیسے آئیں؟ صحابہ چلتے رہے، حالات سے متاثر نہیں ہوئے۔ وہ حالات کیسے ہوں، موسمی اعتبار سے ہوں یا دشمن کے اعتبار سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہوں، وہ حالات سے متاثر ہو کر انہوں نے اللہ کے دین کی محنت کو نہیں چھوڑا ہے۔
فرماتے ہیں ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوے میں. فرماتے ہیں ایک رات ٹھہرنا ہوا ایک اونچی جگہ ٹھہرے اور اس رات اتنی سخت سردی بڑھی. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے گھڑے کھودے اور اس میں بیٹھ گئے اور اپنے اوپر ڈھال ہوتی ہے نا وہ ڈال لی سردی سے بچنے کے لیے، کھڈے کھود. اب تو میرے بھائیو اگر 4 مہینے یا جتنے بھی ساری چیزیں مہیا ہیں، بستر نہیں ہوں گے تو پھر بھی انتظام ہو ہی جاتا ہے. کیا چیز ہے جو ہمیں نہیں نکالنی ہے؟ ساری چیز ہونے کو. فتوحات کا دور ہے، تو فتوحات کے دور ہیں جس میں ہم چل رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ سردی کا یہ عالم تھا کہ کھڈے کھود کے اس میں بیٹھ گئے اور ڈھال ڈال دیے سردی سے بچ جائے. کتنا بچ جائے گا اس میں پھر کیوں جی، لیکن جہاں تک کوشش انہوں نے کی کہ تھوڑا بہت بچ جائیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ لوگ اس طرح اس حالت میں ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات پہرا کون دے گا؟ میں اس کے لیے ایسی دعا کروں گا کہ وہ اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی. ایک انصاری کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں دوں گا. تم کون ہو؟ کہ میں فلاں ہوں. کہ قریب آ جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کپڑا پکڑا، کپڑے کا ایک کنارہ پکڑا اور ان کو دعا دی. فرماتے ہیں ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے دعا سنی تو میں نے کہا میں بھی تیار ہوں. تو کہا تم کون ہو؟ کہ انہوں نے اپنا نام بتایا، میں ابو ریحانہ ہوں. حضور اکرم فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بھی دعا کی، لیکن میرے ساتھی سے جو پہلے جنہوں نے کہا ان سے کم تھی. اور پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دے گی اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی. فرماتے ہیں دوسرا عنوان ہے دعوت اللہ، یعنی اللہ کے دین کی محنت کی وجہ سے کپڑوں کی کمی کو برداشت کرنا. صحابہ فرماتے ہیں صحابی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں پایا کہ ہمارے پاس ان کو کفن دینے کے لیے سوائے ایک چادر کے کچھ بھی نہیں تھا، دوسرا کوئی کپڑا نہیں تھا. اگر ان کے پیر کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا اور سر کو ڈھانکتے پیر کھل جاتا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ ان کے سر کو ڈھانک دیا گیا اور ان کے پیر میں گھاس ڈال دی گئی. شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، کچھ مانگنے کے لیے گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت چاہی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت معذرت چاہی، کچھ بھی نہیں. فرماتی ہے میں ناراض سی ہوئی، اور ناراض بھی کس بنیاد پر؟ تعلق کی بنیاد پر. قریبی تعلق تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں ناراض سی ہو گئی. نماز کا وقت ہو گیا، میں چلی گئی. میں اپنی بیٹی جو شرحبیل بن حسن رضی اللہ عنہ، ابن حسن رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی ان کی بیٹی، ان کے پاس گئی تو وہ گھر میں تھے. فرماتی ہیں میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، تم گھر میں ہی ہو؟ اور میں نے ان سے ناراض ہوئی، ان کو ملامت کرنے لگی. انہوں نے کہا خالہ جان آپ مجھ کو ملامت مت کرو، ناراض مت ہو مجھ سے. میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاریتاً لے گئے مجھ سے، ایک ہی کپڑا. تو بہت تعجب ہوئی اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی اور مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے لیے بھی نہیں ہے، دوسرے سے لیا ہے. کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کون انسانیت میں سب سے افضل. لوگ سمجھتے ہیں کہ نصرت یہ ہے میرے اسباب زیادہ ہو جائیں، دین کی محنت کروں، وقت زیادہ لگاؤں اور میرے اسباب زیادہ ہو جائیں، یہ میری مدد ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے نصرت کو یہ سمجھا
ہم نے نصرت کو یہ سمجھا، مدد یہ سمجھی کہ ہم اللہ کے دین کی محنت خوب کریں اور ہمارے ایک دکان سے 2 دکان اور ہمارے ایک کپڑے سے 2 کپڑے اور ساز و سامان زیادہ ہو جائیں، اب ہماری مدد ہو رہی ہے۔ ہمارا اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ میں نے گشت کیا ہے، گشت کے بعد کس کی زندگی میں تبدیلی آئی، اس کو، کیونکہ ادھر ذہن ہی نہیں ہے، ادھر ذہن نہیں، کیونکہ اصل نصرت تو یہی ہے اللہ کے دین کی، اور اللہ کے دین پہ محنت اور قربانی دینے کے بعد اصل نصرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری محنت کے ذریعے عملہ تیار کرے، عملہ تیار کرے، اللہ کی ذات سے تعلق پیدا ہو رہا ہو، دین عام ہو رہا ہو، یہ اصل نصرت ہے۔ تو یہ فرمایا انہوں نے کہ میں تو بہت حیران ہو گئی، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس اپنا کپڑا بھی نہیں تھا اپنے پہننے کے لیے، دوسرے سے لیا ہے۔ اور فرمایا انہوں نے، صحابی فرماتے ہیں، ان سے کہا کہ وہ بھی کپڑا ایسا تھا جس میں پیبند لگے ہوئے تھے، وہ بھی اتنا اچھا کپڑا نہیں تھا، وہ بھی پیبند لگا ہوا کپڑا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاریۃ تھی۔ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک چوغا پہن رکھا تھا، اور وہ چوغا کیسا تھا کہ اس کے گریبان جو تھا اس میں بٹن کے بجائے کانٹے تھے۔ کیا تھے؟ کانٹے۔ اب تو ہمارا کوئی بھی ایسا کرتا نہیں ہے جس میں کوئی بٹن نہ ہو، ایک بھی بٹن ٹوٹ جائے فوراً اس کو لگوایا جاتا ہے۔ کوئی بھی کرتا، کوئی بھی کپڑا، اور زائد بھی ہے، کیا ہے، جہاں ضرورت بھی نہیں وہاں پہ بھی لگا ہوتا ہے۔ اور یہاں کس وجہ سے ہے کہ سارا کارخانے پہ لگا دیا، اس لیے بٹن کی جگہ کیا ہے، کانٹے ہیں؟ نہیں، ہاں، ان کی قربانیاں آسمان پر قبول ہو رہی تھی۔ ہم نے تو محنت بھی کی، ایسی ہماری محنت ہے، ہمارے ساتھی خود ہماری محنت سے مطمئن نہیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ کے ہاں تو کیا قبول ہو رہی ہوگی، اللہ کے ہاں کیا قبول ہو رہی ہوگی ہماری محنت، کہ ہماری محنت سے ہمارے ساتھی بھی مطمئن ہیں، ایسی ہماری محنت ہے۔ ہمارے ساتھی ہم سے بدگمان ہوئے، ہماری محنت ایسی، کیا اللہ کے ہاں کیا قبول ہو رہی ہے، آسمان پر کیا فرشتے کیا لے جا رہے ہوں گے ہمارے اعمال میں سے۔ انہوں نے محنت تو کی ہے لیکن کیسی کی ہے؟ تو ہماری محنت تو ایسی ہے جو ہمارے ساتھی بھی ہماری محنت سے خدا کی قسم مطمئن ہیں، ہمارے اپنے ساتھی مطمئن ہیں، جو ظاہر کو دیکھتے ہیں صرف، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں، اللہ کے ہاں کیا قبول ہو رہی ہوگی، آپ خود بتاؤ۔ ظاہر میں کتنا اچھا انسان بن کے دکھاتا ہے، اس کے باوجود بھی مطمئن نہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ ہے، تو آگے روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام بولا اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں ابو بکر نے ایسا چوغا پہن رکھا ہے جس میں بٹن کی جگہ کانٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ کانٹے لگے، آسمانوں تک رسائی ہے، ساری قربانیاں دیکھی جا رہی ہیں، ساری محنت، ہاں، کیا قربانی، کیا محنت، اور محنت کا رخ بس یہی ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں جگہ جگہ ایک ہی چیز ملتی ہے، رخ رخ رخ، اپنی محنت کا رخ بدلو، اپنی محنت کا رخ بدلو، اپنی محنت کا رخ صحیح کرو، اپنی محنت کا رخ صحیح کرو، اپنی محنت کا، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں بیانات ملفوظات وغیرہ، اپنی محنت کا رخ صحیح کرو، ورنہ ساری قابلیت ہونے کے باوجود قبولیت نہیں ہوگی، ساری قابلیت ہونے کے باوجود قبولیت نہیں ہوگی، اپنی محنت کا رخ صحیح۔ تو یہ چیز ہے۔ تو یوں فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر نے جو چوغا پہن رکھا ہے کہ اس میں بٹن کی جگہ کیا ہے، کانٹے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، ابو بکر نے فتح مکہ سے پہلے ہی سارا مجھ پر یعنی میرے دین پر خرچ کر دیا،
سب کچھ لگا دیا ابو بکر نے، سب کچھ لگا دیا، اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنے چوغے میں ایک بٹن بھی لگوا لے، اتنا بھی نہیں اس کے پاس۔ یہ تھی پیغام کہاں سے آ رہا؟ اللہ رب العزت۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ سلام بول دو، کس کو؟ اللہ کا۔ کس کو سلام بولا ہے؟ جبرائیل لے کر آئے ہیں اللہ کا سلام، کس کے لیے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہلوایا جا رہا، کسی قبولیت ہے۔ اور آپ کہیے ابو بکر سے کہ آپ کا رب آپ سے معلوم کرتا ہے، ابو بکر سے بولیے آپ کا رب آپ سے معلوم، ابو بکر کا رب یعنی ابو بکر سے، آپ کا رب آپ سے معلوم کرتا ہے کہ اے ابو بکر، اس فقر میں، ایسے حالات میں بھی تم اللہ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ ایسے فقر میں، ایسے حالت میں، ایسے فقر میں کہ بٹن بھی میسر نہیں ہے، تم راضی ہو یا ناراض ہو؟ کہاں سے آئے راضی؟ یہاں تو ہر دعا میں کہنا پڑ رہا ہوں اللہ راضی ہو جا، اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم ارضنا وارض عنا۔ اور وہاں سے کیا ہے؟ کیا قبولیت؟ اس لیے اپنے محنت کا رخ صحیح کرو، شادی بھی مطمئن ہوں گے، خدا کی قسم قبولیت بھی۔ اپنی محنت کا رخ صحیح کرو، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ہاں چھوٹا بن کے، چھوٹا بن کے۔ تو یہ ہے، یہ پیغام آ رہا کہ اس فقر میں ایسے حالات ہیں ابو بکر پہ کہ وہ اپنے رب سے راضی ہیں سال میں یا ناراض ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی طرف متوجہ ہو اور یوں کہا، اے ابو بکر، یہ جبرائیل آئے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے سلام لائے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابو بکر اس فقر میں اپنے رب سے راضی ہے، ناراض ہے۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں؟ کیا سطح تھی؟ 2 مرتبہ کہا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محنت، قربانیوں اور صحیح رخ ہمارا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.